نگہبان سجاد ہے سجاد سجاد ہے سجاد ہے سجاد ہے سجاد تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حملة الحطب في جيدها حبل من مسد صلوات. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة مليون وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزقا وتمتعه فيها طويلا صلوات. بر محمد والے محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد والے محمد. خدا کسی کو دیتا ہے خدا کسی کو جب اوج کمال دیتا ہے اسے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے اسے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے جو آدمی کو پرکھنا ہو یا علی کہہ دو جو آدمی کو پرکھنا ہو یا علی کہہ دو یہ نام وہ ہے جو شجر کھنگال لیتا ہے یہ نام وہ ہے کہ شجر کھنگال لیتا ہے. صلوات. اللہ
اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میری دعاؤں کو وہ میری دعاؤں کو وہ درجائے قبول بھی لے. میری دعاؤں کو وہ درجائے قبول ملے. کہ جو بھی مانگوں مجھے صدقہ بطول ملے. میری دعاؤں کو نہ سر جھکایا کٹایا تھا دین کی خاطر. علی کے لال کو نانا کے وہ اصول ملے. علی کے لال کو نانا کے وہ اصول ملے. میری دعاؤں کو مجھے تو حر کے مقدر پہ رشک آتا ہے. مجھے تو حر کے مقدر پہ رشک آتا ہے کہ جس کو گلشن زہرا کے سارے پھول ملے. کہ جس کو گلشن زہرا کے سارے پھول ملے. میری دعاؤں کو تمام عمر کے سجدے تمام ہو جائیں. تمام عمر کے سجدے تمام ہو جائیں. میری
جبیں کو جو سنگے درے بطول ملے میری جبیں کو جو سنگے درے بطول ملے میری دعاؤں کو. یہ سلام ہلال نقوی کا لکھا ہوا ہے. اپنے نام کی رعایت سے انہوں نے یہ مقطع لکھا ہے. سماعت فرمائیے. چمک دمک میں یہ ماہ تمام ہو جائے چمک دمک میں یہ ماہ تمام ہو جائے ہلال کو جو تیرے آستان کی دھول ملے ہلال کو جو تیرے آستان کی دھول ملے کہ میں جو مانگوں مجھے صدقہ بطول ملے میری دعا کو اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یفر منع والجمود ولا يبدیہ العطاء والجود اذ کل معرط منتقص سواہ وکل مانع مذموم ما خلا وهو المنان بفوائد النعم وعوائد مزید والقسم ما اختلف علیہ دہر فیختلف منہ الحال ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما مولانا ومولى الكونين أبي الحسن والحسين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهم السلام. اللهم صل على محمد وعلى محمد. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمهم فداه ولعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه وأتباعه وشيعته. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما.
السلام علیکہ یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ ابد ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین اللہم خص انت والظالم باللعن منی وابدأ به اولا ثم لعن ثانی وثالث ورابع اللهم لعن يزيد خامسا ولن عبيد بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرة وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. ہماری یہ چھٹی گفتگو ہے شہادت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی مناسبت سے، اور وہ شخصیت، وہ ہستی کہ جو اس واقعہ کربلا میں ایسے مراحل میں، ایسے ماحول میں عبادت کرنے والے کہ جو لقب زین العابدین، سید الساجدین کا لقب پانے والے، اور کربلا کے ایسے حالات میں جہاں اسیری ہے، جہاں پر ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، جہاں پر بھوک اور پیاس ہے، اور بیماری، ضعف، ناتوانی، لیکن اس کے باوجود یہ عظیم لقب پانے والے کہ روایت کا جملہ ہے کہ قیامت کا میدان ہے، یہ ہے حجت خدا، یہ ہے ولی خدا. قیامت کا میدان ہے، روایت کا جملہ ہے کہ منادی ندا دے گا، این زین العابدین، جہاں انبیاء، اوصیاء، اولیاء، صدیقین، مقربین، خدا کے بڑے بڑے عبادت گزار وہاں پر موجود ہیں. لیکن جب یہ منادی ندا دے گا این زین العابدین، تو کسی کی کوئی مجال نہیں ہوگی کہ وہ اس ندا پر آگے آئے سوائے میرے اور آپ کا چوتھا امام، امام سجاد، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام. خب یہ امام کوئی بھی امام ہو، لیکن جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کیا تھا کہ حالات کے اعتبار سے، زمان کے اعتبار سے، واقعات کے اعتبار سے، ماحول کے اعتبار سے امام معصوم کی اسٹریٹجی میں فرق پڑتا ہے. وہاں امیر المومنین سلام اللہ علیہ کی عبادت، یعنی حتیٰ جب روایت کے مطابق جب جابر ابن عبداللہ انصاری کے ذریعے سے پیغام پہنچایا گیا کہ آپ اتنی کثرت سے عبادت کر رہے ہیں، ہمیں خوف ہے کہ کہیں آپ کو کچھ ہو نہ جائے، تو اس وقت امام سجاد سلام اللہ علیہ کا یہ جملہ کہ اے جابر، کیا آپ نے میرے دادا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی عبادت نہیں دیکھی ہے؟ تو بہرحال یہ خاندان ہے آل محمد کہ جو اس انداز سے اطاعت الہی، عبادت الہی، لیکن امام کو یہ خصوصیت کہ زین العابدین کا لقب ملا، سید الساجدین کا لقب ملا. اور علماء اس کی جو وجہ بیان کرتے ہیں اور سمجھ میں آنے والی وجہ ہے کہ چونکہ امام سجاد سلام اللہ علیہ نے اس شام غریبہ میں عبادت کو انجام دیا، اس عالم غربت، عالم اسارت میں
اپنی عبادتوں کو انجام دیا. حتیٰ جب ہم جاتے ہیں شام زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی زیارت کو، خداوند متعال ہم سب کو شام کی اور تمام مقامات مقدسہ کی زیارت نصیب فرمائے. تو وہاں پر جو دربار ہے، اس ملعون کا دربار، وہاں پہ ایک مقام ہے، مقام عبادت زین العابدین علیہ السلام، مقام عبادت سید ساجدین سلام اللہ علیہ. یعنی اس حالت اسارت میں ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ہیں کہ آپ کا مقام مخصوص ہو گیا امام سجاد علیہ السلام کی عبادت سے. ایسے حالات میں انسان خدا کی عبادت کرے، وہ بھی یہ فقط و فقط ائمہ اطہار علیہ السلام کو زیب دیتا ہے. فقط ائمہ اطہار علیہ السلام اس مقام عبودیت پر ہے کہ کبھی امام کی یہ عبادت ہمیں نظر آتی ہے، کبھی امیر المومنین سلام اللہ علیہ کا یہ جملہ تاریخ میں ملتا ہے، ما عبدتک، خدایا میں تیری عبادت جنت کی لالچ میں کی، نہ جہنم کے خوف میں کی، بل عبدتک لأن تکون اہل للعبادہ، کیونکہ تو اہل للعبادت ہے. وہ معرفت کا لیول ہے. ہماری عبادت وہ معلوم ہے جنت کی لالچ جہنم کے خوف سے ہے. یعنی کیا ہماری عبادت کا لیول ہے، کیا ہماری عبادت کا مقام ہے. تبھی امیر المومنین سلام اللہ علیہ کو میزان قرار دیا گیا. میزان یعنی فیصلہ ہوگا، ہر اعمال کو، ہر عمل کو تولا جائے گا. امیر المومنین سلام اللہ علیہ کی مقیاس کون ہے، کس کے ساتھ قیاس کیا جائے گا، کس کی عبادت کو کرائٹیریا قرار دیا جا رہا ہے، کس کی عبادت کو کرائٹیریا، امیر المومنین سلام اللہ علیہ کی عبادت کو کرائٹیریا قرار دیا جا رہا ہے، میزان قرار دیا جا رہا ہے. واقعا انسان اپنی عبادت پر کس طرح فخر کر سکتا ہے، انسان اپنی عبادت پر کس طرح غرور کر سکتا ہے. اگر ایک نماز شب پڑھ لی، اگر ایک نماز ظہر و عصر خضوع و خشوع کے ساتھ پڑھ لی مثلا، ورنہ ہر انسان جانتا ہے کہ اس کی عبادت کا کیا عالم ہے، اس کی عبادت کا کیا حال ہے، لیکن اس کے بعد غرور پیدا ہونا. انسان امیر المومنین سلام اللہ علیہ کی عبادت کو اپنے سامنے رکھے، امام سجاد سلام اللہ علیہ کی عبادت کو اپنے سامنے رکھے. وہ امام سجاد سلام اللہ علیہ کہ ایک روز، روضۃ الکافی کی روایت ہے کہ ایک روز شیطان خدا سے مناجات کرتا ہے، خدا سے کہتا ہے قد رأیت العابدین لک من آدم الی الان وما رأیت اعبد من زین العابدین علیہ السلام. شیطان کہہ رہا ہے، وہ شیطان جس کی دو خصوصیتیں ہیں، شیطان کی دو خصوصیتیں ہیں، ایک عبادت اور ایک وہ گمراہی، سجدہ نہ کرنا اور قیامت تک اس کو مہلت دینا. وہ شیطان جو فرشتوں کے ساتھ عبادت کرنے والا ہے، وہ شیطان جس نے کئی طویل عرصے تک فرشتوں کے ساتھ عبادت کرنے والا، جس نے حضرت آدم سے لے کر 38 ہجری سے لے کر 95 ہجری تک زین العابدین، امام زین العابدین علیہ السلام کی عبادت کو دیکھنے والا، وہ شیطان خدا سے مناجات کر رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ خدا قد رأیت العابدین لک، میں نے بڑے بڑے عبادت کرنے والے دیکھے، من الآدم الی الان، حضرت آدم سے لے کر آج تک عبادت کرنے والے دیکھے. ما رأیت اعبد لک من زین العابدین علیہ السلام، میں نے امام زین العابدین علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی عبادت کرنے والا تیرا نہیں دیکھا میں نے. یہ کون اعتراف کر رہا ہے؟ یاد رکھیے گا، شیطان اس کو معلوم ہے ہماری عبادت کا کیا عالم ہے، اس لیے کہ وہ ہماری ایک ایک سیکنڈ اور ایک ایک ثانیہ اور ایک ایک لمحات کی عبادت سے توجہ ہٹانے کے لیے اس کی ساری محنتیں ہیں، ساری طاقتیں ہیں. لہذا شاید ممکن ہے آپ کو نماز کے بعد اگر آپ تصور کرنا چاہیں، سوچے کہ آپ کی عبادت میں کتنا خضوع تھا، کتنا خشوع تھا اور کتنی غفلت تھی، تو شاید ہم اندازہ نہ لگا سکیں. لیکن اگر ہمارا شیطان کے ساتھ اگر کوئی رابطہ ہو تو ہم بخوبی اسے اپنی رپورٹ لے سکتے ہیں نماز کی، بخوبی سے ہم اپنی رپورٹ کی نماز لے سکتے ہیں کہ بھئی ہماری اس عبادت میں کتنا پرسنٹ تھا. تو وہ کہے گا شاید 0.0001،
1%, 2%. اور روایتوں میں ہے، یہ روایتوں میں ہے کہ عبادت فقط اتنی ہی قبول ہے جتنی حضور خشوع کے ساتھ ہے، جتنی توجہ کے ساتھ ہے. اگرچہ ائمہ اطہار علیہ السلام خداوند متعال کا لطف و کرم ہے ہمارے اوپر کہ روایتوں نے اس کو کمپنسیٹ کرنے کا ایک طریقہ بیان کیا، اور روایتوں نے بیان کیا کہ یہ جو نافلہ نمازیں ہیں، روزانہ کی جو نافلہ نمازیں ہیں، فجر کی 2 رکعت نافلہ، ظہر کی 8 رکعت نافلہ جو پہلے پڑھی جاتی ہے، عصر کی 8 رکعت نافلہ نماز 2 رکعت کر کے جو نماز عصر سے پڑھی جاتی ہے، نماز مغرب کی 4 رکعت نماز جو 2 کر کے نماز مغرب کے بعد پڑھی جاتی ہے، اور عشاء کی 2 رکعت نافلہ جو بیٹھ کر پڑھی جاتی ہے عشاء کے بعد، اور 11 رکعت نماز شب. روایتوں میں بیان کیا گیا کہ جو نماز کی کمی ہے، اب ہماری نماز کی کمی تو 99% ہے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، اس لیے کہ شاید 1% توجہ، شاید وہ بھی کوئی درس اخلاق سن لیا تو، وہ بھی کوئی روایت پڑھ لی، روایت سن لی، کوئی مجلس پڑھ لی تو 2 دن تک اثر رہے گا اور نماز میں خضوع خشوع پیدا ہوگا. اس کے بعد تو کب اللہ اکبر کہا، کب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا شیطان کو صرف پتا چلا. یہ میری عبادت کا عالم ہے، یہ میری عبادت کا حال ہے. لیکن الحمدللہ خداوند متعال نے اس کمی کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے روایت بیان کرتی ہے، روایات بیان کرتی ہے، روایت صحیحہ بیان کرتی ہے کہ مستحب نمازیں، واجب نمازوں میں جو کمی رہ جاتی ہے، جو خضوع خشوع کے اعتبار سے، توجہ کے اعتبار سے جو کمی رہ جاتی ہے، مستحب نماز کو کمپنسیٹ کرتی ہے. اور پھر ایک اور ذرا آپ توجہ کریں، یہ ایک ایسا انعام ہے، ایک ایسا کرم ہے خداوند متعال کا اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کا، جو صرف مذہب تشیع کو حاصل ہے. مذہب تشیع کو حاصل ہے. وہ کیا ہے؟ صرف مذہب تشیع ہے. میرے سننے والے جا کے تحقیق کر لیں، اگرچہ میں نے بڑی ناقص تحقیق کی ہے، کیونکہ بہرحال ممکن نہیں ہے یہ تحقیق کرنا، یعنی فی الحال میرے لیے ممکن نہیں ہے، لیکن آسان ہے تحقیق کرنا. شاید آج کل گوگل میں سرچ کرے، شاید یہ تحقیق ہو جائے. جو لطف، جو کرم، جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی وہ ساری تعلیمات، کل تعلیمات، یہ سب کرم ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کا. لیکن ایک خصوصی کرم کہ جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی جانب سے ان کے چاہنے والوں کو ملا، آپ دیکھ لیں، تحقیق کر لیں. دیکھیں، نماز ظہر اثر سارے مسلمان مانتے ہیں، نمازوں کو سارے مسلمان مانتے ہیں، روزوں کو سارے مسلمان مانتے ہیں، قرآن کی تلاوت کو سارے مسلمان مانتے ہیں. لیکن یہ ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسی عبادت ہے جو باقی فقہوں میں تو، باقی فقہ میں تو بدعت ہے. یہ جو میں نے گوگل پہ استفسار دیکھے ہیں کہ کہتے ہیں بدعت ہے. یہ کیا آپ واقعاً ہنسنے والی بات ہے، کس کو بدعت کہنے والے بدعت کر رہے ہیں. یعنی بدعت کا کرائیٹیریا کیا ہے؟ بدعت کا کرائیٹیریا کیا ہے؟ بدعت کا کرائیٹیریا یہ نہیں ہے کہ خدا کی عبادت ہے یا غیر خدا کی عبادت، اس کو کرائیٹیریا نہیں قرار دے رہے مسلمان، بلکہ بدعت کا کرائیٹیریا قرار دے رہے ہیں کیونکہ شیعہ کرتے ہیں لہذا بدعت ہے، شیعہ کرتے ہیں لہذا بدعت ہے. تعصب کی اور اناد کی ذرا حد دیکھیں، وہ کیا عمل ہے، وہ کیا لطف ہے، کیا کرم ہے جو شیعوں کو فقط تعلیمات اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ذریعے سے حاصل ہوا. وہ یہ کہ نماز کے بعد کا سجدہ، سجدہ کیا ہے؟ خدا کا شکر ہے. یعنی ایک واحد مذہب تشیع ہے جو نماز کو نعمت سمجھتے ہیں، نماز کو نعمت سمجھتے ہیں، ہم شکر ادا کرتے ہیں، اس لیے روایت میں ہے. اب تفصیلی روایات ہے اس سجدے کے اوپر، لیکن یہ روایت جو ہمارے موضوع سے منسلک ہے وہ روایت سے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ روایت کا جملہ ہے کہ جو شخص نماز کے بعد سجدہ کرتا ہے تو جو نماز میں کمی باقی رہ جاتی ہے، کہ میں جملے کو اپنی طرف سے اس روایت کو ملاتے ہوئے ایڈ کر دوں، نماز اور نافلہ پڑھنے کے بعد اب بھی اگر نماز میں اگر کوئی کمی باقی رہ جاتی ہے تو انسان نماز کے بعد کا جو سجدہ ہے شکر کرتا ہے تو وہ کمی جو ہوتی ہے وہ کمپنسیٹ ہو جاتی ہے. یہ خدا کا لطف ہے. ورنہ انسان تصور کریں، اگر ہم پابند ہوتے، اگر ہم مکلف تو ہیں، مکلف ہیں ہم، لیکن مکلف استحبابی ہی مکلف ہے، استحبابی تکلیف ہے، مستحب کی تکلیف ہے کہ ہماری عبادت بھی کیسی عبادت ہونی چاہیے؟ امیر المومنین جیسی عبادت ہونی چاہیے. مگر خدا چاہتا نہیں ہے کہ اے فلانی تو بھی علی کی طرح عبادت کر. چاہتا تو ہے، لیکن خدا بھی جانتا ہے کہ میرا کیا کیلیبر ہے، میرا کیا لیول ہے. خدا کی خواہش تو ہے کہ ہر شخص علی جیسی عبادت کرے،
عبادت کا خضوع خشوع کا یہ عالم ہو کہ اگر تیر کو اگر نکال لیا جائے تو علی کو عبادت میں نہ پتہ چلے. لیکن یہ لطف کرم، لطف خدا ہے. انہی چیزوں کے ذریعے سے ہم آئمہ اطہار علیہ السلام، وَإِلَّا آپ مجھے بتائیے یہ کون سا انصاف ہے کہ امیر المومنین سلام اللہ علیہ کا وہ مقام، میں اپنی عبادت کو اگر میزان علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے تو مجھے بتا دیجئے جنت میں کتنی طویل مسافت پر امیر المومنین کا مقام ہوگا اور میرا مقام ہوگا. اصلا قابل مقایسہ نہیں ہے. یہ خدا کا لطف ہے، یہ آل محمد کا لطف ہے. ان چھوٹی چھوٹی عبادتوں کے ذریعے سے خداوند متعال ہمیں وہ مقام عطا کر رہا ہے. لہٰذا اب یہاں پر ایک روایت آ گئی ہے، وہ بھی ملاحظہ فرما لیجیے، اسی نقطے سے متصل روایت ہے. توجہ کریں، ہمارے یہاں ان بیلنسنگ نہیں ہونی چاہیے، تعادل ہونا چاہیے. ایک طرف لوگ ایک طرف جھکاؤ نظر آتا ہے، کہیں ایک طرف جھکاؤ نظر آتا ہے. امام فرماتے ہیں، 8ویں امام، طویل روایت ہے، مشہور و معروف روایت علماء کرام سے. آپ عام طور پر اول دوم ماہ محرم میں اس روایت کو سماعت فرماتے ہیں. امام فرماتے ہیں، یبن شبیب اگر تم چاہتے ہو جنت میں ہمارے ساتھ تمہارا مقام ہو، یہ لطف ہے محمد و آل محمد کا، یہ لطف ہے محمد و آل محمد کا. کیا ہے ہمارے اعمال، کیا ہے ہماری حیثیت؟ یعنی معاف کر دیئے گا لیکن جو روایتوں سے مستفاد ہے، جن انبیاء کا کوئی تقابل نہیں آئمہ اطہار علیہ السلام کے ساتھ، تو میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں؟ نبی معصوم ہیں، خدا کے مقرب بندے ہیں. یہ انبیاء اللہ کی توحید، رسول کی رسالت، امیر المومنین کی اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ولایت کو ماننے والے ہیں، اور وہ عبادت کرنے والے، وہ خدا کے مقرب بندے. اب میں کہاں کھڑا ہوں، میری کیا حیثیت ہے؟ لیکن اس کے باوجود امام فرماتے ہیں، یبن شبیب ان سرک ان تکونا معنا فی الجنت العلا، اے ابن شبیب اگر تم چاہتے ہو جنت میں ہمارے ساتھ ہونا چاہتے ہو، ہمارے ہم مقام ہونا چاہتے ہو. یہ تشیع کی میں جو وہابی افکار نفوذ کر رہی ہے وہ ملاحظہ فرمائے. 8ویں امام فرماتے ہیں، اگر تم چاہتے ہو کہ جنت میں ہمارے ساتھ ہم مقام ہو جاؤ تو فاحزن لحزننا وافرح لفرحنا، ہماری خوشی میں خوشی مناؤ اور ہمارے غم میں غم مناؤ، ہمارے غم میں غم مناؤ. یہ ایام عزا ہیں، یہ اہل بیت کی مصیبت کے ایام ہیں. بہرحال بس ملاحظہ فرمایا آپ نے کہ چوتھے امام عبادت کے اس مقام پر پہنچے ہیں کہ زین العابدین کا لقب پا رہے ہیں، سید الساجدین کا لقب پا رہے ہیں. اب ملاحظہ فرمائیے، روایت شیطان مناجات کر رہا ہے، خدا سے مناجات کر رہا ہے، خدایا انی رأیت العابدین لکا من آدم الی الان، خدایا میں نے بڑے بڑے عبادت کرنے والے دیکھے، حضرت آدم سے لے کر آج تک بہت ساری عبادت کرنے والے دیکھے. ما رأیت عابد من زین العابدین علیہ السلام، میں نے زین العابدین علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی عبادت کرنے والا نہیں دیکھا. الہی خدایا مجھے مہلت دے حتیٰ ابلیعہ، کہ میں زین العابدین سلام اللہ علیہ کا امتحان لوں. کیونکہ شیطان کا کام ہے، شیطان کا کام ہے اپنے بندوں کو بہکانے کا، سوائے مخلصین کے قرآن بیان کر رہا ہے، سوائے مخلصین کے شیطان کا کام ہے امتحان میں گرفتار کرنا. یہ امتحان ہے. ہماری نماز میں کتنا خضوع و خشوع ہے، یہ ہمارا امتحان ہے. ہم کتنے نمبر حاصل کر رہے ہیں، ہر نماز کے بعد چیک کریں آیا 1% لیا یا 2% لیا، یہ ہمارا امتحان ہے، یہ ہمارا رزلٹ ہے. خداوند متعال نے شیطان کو اجازت دی، وہ مشہور و معروف واقعہ. لیکن توجہ کریں، یہ جملہ جو آخری جملہ ہے وہ قابل توجہ جملہ ہے کہ شیطان جب اژدہے کی شکل میں آیا، روایت کا جملہ ہے 10 سر تھے اس کے، سرخ آنکھیں تھی، تیز دانت تھے، اور ایک مرتبہ امام حالت نماز میں ہیں،
حالت قیام میں ہیں اور امام کی انگلیوں کو چبانا شروع کیا. تصور کریں. شیطان کہتا ہے، روضۃ الکافی کی روایت، کہ روایت کا جملہ ہے کہ شیطان چباتے جا رہا ہے اور امام کی کوئی توجہ نہیں ہے. وَلَا يَدْخُلُهُ، روایت کا جملہ پڑھ رہا ہوں، وَلَا يَدْخُلُهُ شَكٌّ وَلَا وَهْمٌ فِي الصَّلَاةِ وَقِرَاءَتِهِ. اگر میں اور آپ نماز پڑھ لیں، اولا تو توجہ کیا ہے میں اور آپ بخوبی جانتے ہیں. میں اپنی نماز کی بات کروں، ویسے ہی اتنے سارے کاموں میں مصروف ہے میرا ذہن، لیکن اس کے بعد چلیں اگر توجہ کے ساتھ عبادت بھی شروع کی، اگر کسی نے ٹیلی ویژن کھول دیا ہماری توجہ وہاں ہٹ جائے گی. اگر وہاں کوئی گفتگو کر رہا ہے ہماری توجہ وہاں چلے جائے گی. اب میں یہ تو نہیں کہوں گا ایک فطرت ہے، یہ تو نہیں کہوں گا کہ یہ فطرت ہے، لیکن ہماری عبادتوں کا یہ عالم ہے. شیطان اس پورے اپنے وجود کو جو شیطانی وجود بنا سکتا تھا اژدہے کی شکل میں آیا اور امام کو اپنی طرف توجہ کرنے کے لیے اس انداز سے امام کے پائے مبارک کو چبا رہا ہے کہ روایت کا جملہ ہے لا يدخلہ فیہ لا يدخلہ شک ولا وہم فی صلاتہ وقراتہ، کہ یہاں شیطان اپنے طرف توجہ کرنے کے لیے، متوجہ کرنے کے لیے امام، دیکھیں امتحان کیا ہے، امتحان درد ہونا یا نہ ہونے میں نہیں ہے. اب یہ خدمت میں پہلے ہی بیان کیا تھا، امام معصوم اس دنیا میں آئے ہیں، امام کو تیر لگے گا تو لگے گا تیر، درد ہوگا، ورنہ امتحان، ورنہ آئمہ کا یہ صبر کس طرح ہم تصور کر سکتے ہیں. اب روایت کا جملہ کیا ہے کہ وَلَا يَدْخُلُ، امام کے قلب مبارک میں کسی قسم کا کوئی شک پیدا نہیں ہوا، وہم پیدا نہیں ہوا، نہ نماز میں، نہ نماز کی رکعتوں کے بارے میں، نہ قرات میں. دیکھیں دو چیزیں. ایک دفعہ آپ سے پوچھا جائے، مجھ سے پوچھا جائے کون سی رکعت ہے، میں نے کہا بھائی دوسری رکعت ہے. تو رکعتیں تو الحمدللہ مجھے یاد ہے، سجدے تو مجھے یاد ہے، رکوع تو مجھے یاد ہے. یہ نہیں، بلکہ اس سجدے میں خدا کی طرف توجہ ہونا، اس رکوع میں خدا کی طرف توجہ ہونا. واقعا انسان محاسبہ کرے کتنا پرسنٹ انسان نماز پڑھتا ہے. 2 رکعت نماز پڑھیے، دیکھیں کتنی پرسنٹ ہماری اللہ کے لیے، کتنی جو ہے وہ. امام سجاد سلام اللہ علیہ، اصلا شیطان اپنی تمام طاقتوں کے ساتھ آ رہا ہے، کہتے لا يدخلوا شک ولا وہم فی صلاتہ وقراتہ. ایک مرتبہ تیر آیا، شیطان کو وہاں سے بھگایا. ایک مرتبہ آواز آئی، انا ابلیس وقد شاہدت من عبادت المرسلین من قبل آدم الیکا، کہ ابلیس کہتا ہے میں ابلیس ہوں، میں نے آپ کے آباء و اجداد سے لے کر آپ تک تمام انبیاء کی میں نے عبادتوں کو دیکھا، آپ سے زیادہ لم ارا مثلک و مثل عبادتی، آپ جیسے ہستی کو میں نے نہیں دیکھا، آپ جیسی عبادت کو نہیں دیکھا. اس کے بعد کا جملہ ملاحظہ فرمائیے، کیا ہے آل محمد، خدا نے کتنی بڑی نعمت دی ہے، خدا کا شکر ادا کرے محمد و آل محمد کے چاہنے والے. ابلیس کیا توقع کر رہا ہے، ابلیس کا جملہ ذرا ملاحظہ فرمائیے. ابلیس یہ کہتا ہے امام سجاد علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کے، روایت کا اینڈ یہ کہ امام کہتے ہیں، روایت کہتی ہے کہ امام نے اس کی باتوں کی طرف کوئی توجہ نہیں کی. لیکن ابلیس کا جملہ ذرا ملاحظہ فرمائیے. دیکھیں ابلیس تمام تعلیمات الہی، یاد رکھیے گا، تعلیمات انبیاء، تعلیمات ختمی مرتبہ، تعلیمات ائمہ اطہار علیہم السلام کو سب سے زیادہ جو جاننے والا ہے وہ ابلیس. کیونکہ اگر ابلیس کو اگر یہ معلوم نہ ہو کہ صراط مستقیم کیا ہے تو وہ بہکائے گا کیسے؟ لہذا اس کو صراط مستقیم سب معلوم ہے، سارے راستے معلوم ہے کہ کون سا قرب الہی کا راستہ ہے، سارے راستے اس کو معلوم ہیں. وہ ابلیس کیا کہتا ہے، لو وددت انک تستغفر لی، اے امام زین العابدین علیہ السلام. کون ابلیس؟ جو جنت سے نکالا گیا، جو رجیم قرار پایا، جو مردود قرار پایا، خدا کی لعنت ہوئی، تمام آسمانوں سے اس کے راستے بند کرا دیے گئے. حضرت آدم سے لے کر آج تک کتنے ہی لوگوں کو جہنم میں دھکیل چکا ہے وہ ابلیس. لہذا ابلیس کو ملاحظہ کریں کہ ابلیس
شیطان گمراہی کے کس مقام پر ہے اور کتنا عذاب الہی کا مستحق ہو چکا ہے. شاید اگر ظاہری طور پر دیکھیں، اب شیعہ تعلیمات کو چھوڑ دیجئے، شیعہ مومنین کی جو افکار اور اذہان میں ہیں کہ بڑا شیطان بھی موجود ہے، وہ روایت کے مطابق اپنے مقام پر، لیکن ابھی ہم فی الحال شیطان کے اعتبار سے گفتگو کریں کہ شیطان کس مقام پر ہے استحقاق عذاب اور مستحق عذاب ہونے کے لحاظ سے. وہ شیطان کیا کہہ رہا ہے؟ لو وددت انک تستغفر لی، اگر آپ چاہیں خدا کی بارگاہ میں میرے لیے طلب استغفار کریں، خدا میرے گناہوں کو بخش دے گا. شیطان تو یہ تمنا کرے اگر ہم اہل بیت سے متوسل ہوں تو شرک کا فتویٰ لگے، گمراہی کا فتویٰ لگے. خدا کو صرف پکارو. شیطان اب وقت نہیں ہے، ورنہ انبیاء سب معمور ہے اس بات کے کہ خدا کی بارگاہ میں جانا ہے، محمد و آل محمد کے وسیلے سے جانا ہے، محمد و آل محمد کے توسل سے جانا ہے. لیکن توجہ فرمایا آپ نے، کربلا کے بعد واقعات بڑے مختلف تھے، تشیع کے لیے مختلف حالات تھے، مشکل حالات تھے. بالخصوص امامت کے لحاظ سے شاید یہ پہلا وہ موقع تھا، بلکہ پہلا تو نہیں تھا کیونکہ پہلا تو امیر المومنین سلام اللہ علیہ، لیکن تشیع میں امیر المومنین کے چاہنے والوں میں یہ پہلا وہ موقع تھا جہاں پر ولایت میں اور امامت میں اختلاف آنا شروع ہو گیا. چونکہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد اب یہاں بعض لوگ محمد حنفیہ کی امامت کے قائل ہو گئے. اچھا، محمد حنفیہ تعلیمات جو اجماع علماء تشیع ہے، جو روایتوں سے استفادہ ہوتا ہے کہ حضرت محمد حنفیہ جلیل القدر ہستی تھی، جلیل القدر شخصیت تھی، ان کا مقام قابل احترام مقام. اور آپ اس روایت سے بھی ملاحظہ فرمائیں گے خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت حضرت محمد حنفیہ کے لیے، لیکن اس کے باوجود محمد حنفیہ ایک گروہ تھا جو محمد حنفیہ کی امامت کا قائل. اچھا، اس میں ایک شخصیت کا نام آپ کی خدمت میں صرف بیان کر دوں میں کہ ایک شخصیت ہے ابو خالد کابلی. کابل کے رہنے والے مدینے میں ہجرت کر کے آ گئے تھے. یہ ابو خالد کابلی محمد حنفیہ کی امامت کے قائل تھے، لیکن اس کے بعد امام کے ایسے اصحاب میں قرار پائے ابو خالد کابلی کہ چوتھے امام جنت یعنی قیامت کے دن چوتھے امام کے 4 اصحاب کا نام لیا جائے گا، 4 صحابیوں کا نام لیا جائے گا، 4 امام زین العابدین کے خواص کا نام لیا جائے گا، اس میں ابو خالد کابلی کا نام ہے. وہ امام نے ہدایت دی، امامت کو قبول کیا اور امام کے مخلص میں قرار پائے. 4 افراد ہیں فقط، چوتھے امام کے ساتھ فقط 4 افراد جن کا خاص تذکرہ بیان کیا جاتا ہے. اچھا، اب یہ ایک طویل روایت ہے یہ کہ رسول کے خاص اصحاب، امیر المومنین کے خاص اصحاب، امام مجتبی سلام اللہ علیہ کے خاص اصحاب، امام حسین کے خاص اصحاب، باقاعدہ ایک پوری طویل روایت ہے کہ جس میں مخصوص افراد کا بیان کیا گیا. اچھا، اب ظاہر ہے ہمارے لیے تو یہ روایات ہے، اب کس کرائیٹیریا کی بنا پر یہ خواص ہے وہ تو خدا بہتر جانتا ہے. لیکن اس میں بعض اگر آپ الفاظ دیکھیں، بعض افراد کے نام دیکھیں تو اگر میں یہاں پہ بیان کروں تو شاید بینڈ لگ جائے، لیکن میں تو بہرحال روایت کا حوالہ دے رہا ہوں کہ روایت میں یہ نام ہے. بعض روایت میں ممکن ہے آپ دیکھیں کہ اچھا ان کا نام نہیں ہے، ان کا نام نہیں ہے، تو انسان بہرحال کیا اس کی حقیقت ہے وہ تو خدا ہی بہتر جانتے اور اہل بیت اطہار علیہ السلام بہتر جانتے. بہرحال چوتھے امام کی جو خاص اصحاب تھے اس میں ابو خالد کابلی کا نام، اور یہ پہلے محمد حنفیہ کی امامت کے قائل تھے، لیکن اس کے بعد مستبصر ہوئے، اس کے بعد امام کی امامت کو قبول کیا. اب یہاں پر توجہ کریں کہ روایت ہے محمد ابن حنفیہ کہ مقدس اردبیلی نے اس واقعے کی توجیہ بیان کی ہے کہ کیوں محمد ابن حنفیہ نے امام کے سامنے یہ ایک بات رکھی.
کیونکہ محمد حنفیہ نے یہ کہا کہ آپ کے والد امام تھے، آپ کے دادا امام تھے یعنی امیر المومنین، آپ کے چچا امام تھے، آپ کے والد امام تھے، اب آپ کے والد کے بعد امامت میرا ہے، میرا حصہ ہے، میرا حق ہے۔ حدیقۃ الشیعہ میں مقدس اردبیلی، اچھا یہ روایت کئی مقامات پر یہ روایت آئی ہے، لیکن حدیقۃ الشیعہ میں توجیہ کرتے ہیں شیخ مقدس اردبیلی کہ محمد حنفیہ در حقیقت اپنے فالوورز کو جو محمد حنفیہ کی امامت کے قائل تھے ان کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ حق کے امام اور حق کے امامت، حق کے خلافت آج حسین ابن علی علیہ السلام کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام کا حق ہے۔ لہذا اس توہم کو دور کرنے کے لیے، اس ڈاؤٹ اور اس شبہ کو دور کرنے کے لیے کہ جو لوگ محمد حنفیہ کی امامت کے قائل ہیں، باقاعدہ ایک گروہ ہے، اگر میں اشتباہ نہ کروں کیسانیہ کے نام سے، کہ کیسانیہ اگر میں اشتباہ پروناؤنس نہ کر رہا ہوں اور صحیح تطبیق کر رہا ہوں تو یہ وہ گروہ ہیں کہ جو محمد حنفیہ کے امامت کے قائل تھے، جو ایک بہت بڑا گروہ تھا جو محمد حنفیہ ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو اب امام حسن کے بعد امام حسین کے بعد اور امام حسین کے بعد محمد حنفیہ کی باری آتی ہے، اب یہ ٹیکنیکلی، لیکن یہ بھی ایک بحث ہے، گفتگو ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ائمہ کے نام بیان کیے اور روایات میں تواتر کے ساتھ ائمہ کے نام آئے ہیں، اور محمد حنفیہ، توجہ کیجئے گا کہ مقدس اردبیلی نے توجیہ تو یہ بیان کی، کہ مقدس اردبیلی نے یہ توجیہ کی کہ محمد حنفیہ یہ اپنے فالوورز کو اور اپنے ماننے والوں کو بتانا چاہتے تھے کہ امامت میرا حق نہیں ہے، میں مقام امامت پر نہیں ہوں، بلکہ میرا بھتیجا وہ مقام امامت پر ہے، یہ بیان کرنے کے لیے۔ لیکن محمد حنفیہ خود کوئی معمولی انسان نہیں ہے، خاندان آل محمد سے تعلق ہے، جانتے ہیں محمد حنفیہ امامت کے کرائٹیریا ہیں، امامت وحی الہی سے اتصال کا نام ہے، اور خود محمد حنفیہ کا جو آخر میں ری ایکشن ہے اور چوتھے امام کی امامت کو قبول کرنا، یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ محمد حنفیہ مخلص تھے۔ بہرحال آئے محمد حنفیہ چوتھے امام کی خدمت میں، کہا امامت میرا حق ہے۔ امام نے کہا کہ ہم حجر اسود کو حکم قرار دیتے ہیں، حجر اسود سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ اچھا حجر اسود کو کیوں کرائٹیریا قرار دیا، حجر اسود کو کیوں حکم قرار دیا، کیوں حجر اسود کے ذریعے سے فیصلہ؟ اب یہ ایک بڑی ڈیٹیل ہے، بڑی تفصیل ہے اور بڑی تفصیلی روایات ہے اس میں کہ حجر اسود در حقیقت کیا ہے۔ حجر اسود جب ہم جاتے ہیں حج پر تو ظاہراً طبق قاعدہ تو فقط شیعہ ہی ہوں گے، باقی مسلمان تو مشکل ہے اس دعا کو پڑھتے ہوں۔ مستحب ہے ہر حاجی کے لیے جب وہ حجر اسود سے کراس ہوں، حجر اسود کے مد مقابل آئے تو دعا کے ان الفاظ کو پڑھیں: امانتی ادیتھا ومیثاقی طاعتہ لیشہد یا لتشہد بالموافات۔ مستحب ہے جب حاجی طواف کعبہ کر رہا ہو، اور اب چاہے عمرہ کرنے والا ہو، حاجی ہو، فرق نہیں پڑتا، یا مستحب طواف کر رہا ہو، مستحب ہے کہ جب پیرلل آ جائے، مد مقابل آ جائے حجر اسود کے جہاں سے طواف کا آغاز ہوتا ہے، مستحب ہے دعا کے ان الفاظ کو ادا کرنا۔ اب یہ دعا کے الفاظ ذرا متوجہ ملاحظہ فرمائیں کہ دعا کیا ہے۔ دعا کیا ہے؟ الہی اللہم امانتی ادیتھا، خدایا میں نے اپنی امانت کو ادا کر دیا۔ کون سی امانت؟ کوئی امانت لے کر آئے ہم؟ کہاں پر یہ امانت ہم کو سونپی گئی تھی؟ یہ امانت کہاں ہمارے ہاتھ میں آئی؟ امانتی ادیتھا ومیثاقی طاعتہ، اور جو میں نے وعدہ کیا تھا اس کو وفا کر دیا۔ اے حجر اسود، اب ہم مخاطب ہے کس سے؟ اے حجر اسود، تو قیامت کے دن میری ادائے امانت اور میرے وفائے وعدہ کی گواہی دینا۔ یہ مستحب دعا حاجی جب حجر اسود سے کراس ہو تو مستحب ہے کہ حاجی یہ دعا پڑھے، طواف کرنے والا یہ دعا پڑھے۔ اچھا بھائی حجر اسود کا کیا تعلق ہے؟ آپ حجر اسود سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں اے حجر اسود میں نے اپنی امانت کو ادا کر دیا، میں نے اپنے وعدے کو وفا کر لیا، تو گواہ رہنا۔
اب اس کو کیا معلوم؟ پہلی بات تو ہمیں نہیں معلوم کہ امانت کون سی ہے، یہ کون سا وعدہ ہے. پھر اس سے مخاطب ہو کر کیوں خانہ کعبہ سے نہیں، کیوں مقام ابراہیم سے نہیں، کیوں حتیم کے مقام سے نہیں، کیوں بالخصوص حجر اسود سے مخاطب ہو کر؟ یہ ایک تفصیلی گفتگو ہے، یہ ایک تفصیلی گفتگو ہے. ان شارٹ یہ دو جملے میں خلاصہ کر دوں. خداوند متعال نے عالم ذر میں، عالم ارواح میں ہر انسان سے، بلکہ اس روایت کا جملہ تو یہ کہ جن و انس و ملک، انسانوں سے، جنات سے اور فرشتوں سے، لیکن فی الحال چونکہ بعض روایتوں میں انسانوں کا تذکرہ ہے، ہر انسان سے عہد لیا ہے. قرآن کی ایک آیت ہے جو صرف خدا کے عہد کے اوپر دلالت کرتی، اسی آیت کی تفسیر میں روایات بھی آئی ہیں. خدا نے عہد لیا. کیا عہد لیا؟ الستو ربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ بلا، تمام لوگوں نے کہا ہاں. پھر دوسرا سوال کیا ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور علی اور آل علی کی ولایت کا اعتراف کیا، سوال کیا. اس روایت بحر الانوار 95 جلد علل الشرائع سے، شیخ صدوق کی جو کتاب علل الشرائع ہے اس سے بحر الانوار علامہ مجلسی اس روایت کو نقل کرتے ہیں. پیج جلد نمبر 95 میں پیج 200 کے لگ بھگ ہوگا، یہ اس روایت کو بیان کرتے ہیں. اور اس روایت میں امام فرماتے ہیں کہ تمام لوگوں نے کرہن و طاعتن، یعنی زبردستی اور سب نے قبول کیا اللہ کی توحید کو، رسول کی رسالت کو، علی اور آل علی کی ولایت کو، علی اور آل علی کی ولایت کو. یہ خدا نے عہد و پیمان لیا، یہ عہد تھا. امانتی ادیتھا، یہ جو آج شیعہ کہتا ہے جب حجر اسود سے گزرتا ہے امانتی ادیتھا، تو در حقیقت وہ امانت ہے جو خداوند متعال نے عالم ذر میں مجھے اور آپ سب کو امانت دی تھی. وہ وعدہ ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کا جو عالم ذر میں ہم سے لیا گیا تھا، وہ وعدہ، وہ عہد. لہذا جب حجر اسود سے گزرتا ہے شیعہ تو یہ دعا پڑھتا ہے الہی امانتی ادیتھا و میثاقی تحتو لیشہد لی، اے حجر اسود تو قیامت کی دن گواہ دینا. اب یہ حجر اسود بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ تو روایت ہے، بڑی تفصیلی روایت ہے، مجھے یہ پوری روایت نہیں پڑھنی ہے. خداوند متعال نے اس عہد و پیمان کو اس فرشتے کے اندر رکھ دیا. یہ حجر اسود در حقیقت فرشتہ تھا. اب یہ پوری داستان ہے، فرشتہ تھا، زمین پر کیسے آیا، پتھر کیسے بنا، وغیرہ وغیرہ. یہ در حقیقت فرشتہ تھا، فرشتے کے اندر. اور فرشتے کے اندر کیوں رکھا یہ بھی ایک بڑی طویل داستان ہے. لیکن خداوند متعال نے اس عہد و پیمان کو اس فرشتے میں رکھا، فرشتے کو پتھر میں تبدیل کیا، یہاں پر نصب کر دیا. اب قیامت تک روایت کا جملہ ہے کہ قیامت کے دن خداوند متعال، یعنی یہاں پر ایک کیمرہ لگا ہوا ہے، گویا ایک کیمرہ لگا ہوا ہے کہ قیامت کی دن روایت کا جملہ ہے کہ خداوند متعال اس حجر اسود کو 2 آنکھ اور زبان عطا کرے گا اور ہر شخص کو دیکھ کر کہے گا. اور اس وقت امام ارشاد فرماتے واللہ، خدا کی قسم، سوائے ہمارے شیعوں کے کسی کے بارے میں یہ گواہی نہیں دے گا کہ انہوں نے اپنی امانت کو ادا کیا اور اپنے وعدے کو وفا کیا. یہ حجر اسود کی مختصر کہانی. کیونکہ خداوند متعال نے اس عہد کو قرار دیا ہے، یعنی اماموں کا امامت کو قرار دیا اس حجر اسود میں. لہٰذا امام نے محمد حنفیہ کو کیا کہا؟ امام نے محمد حنفیہ کو کہا کہ حجر اسود کو ہم حکم قرار دیتے ہیں، آؤ حجر اسود سے جا کر ہم فیصلہ کرتے ہیں. امام آئے حجر اسود کے قریب، محمد حنفیہ ہمراہ ہے. امام محمد حنفیہ سے مخاطب ہو کر کہا یا محمد، قال علی محمد حنفیہ. امام نے محمد حنفیہ سے مخاطب ہو کر کہا یا عمّ، اے چچا، ابتہل الی اللہ واسألہ ان ينتق اللہ الحجر لکا. خدا سے دعا کیجئے اور خدا سے سوال کیجئے کہ حجر اسود کو خداوند متعال نطق عطا کرے. اگر اس نے نطق کر دیا تو تمہاری امامت ثابت ہو جائے گی. ایک مرتبہ محمد حنفی آ گیا ہے، دعا الی اللہ، خدا کی بارگاہ میں دعا کی اور اس کے بعد حجر اسود سے مخاطب ہوئے. روایت کا جملہ فلم یجبہ واضح ہے، اگر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے جا کے ہم بھی آزما لیں. ایک مرتبہ محمد حنفیہ مخاطب ہوئے اور کوئی جواب نہیں آیا، کہ اس کیسے جواب آتا ہے. اس کے بعد امام فرماتے ہیں یا عمّ لو کنت اماما و وصیا
لأجابک، اے چچا اگر آپ امام اور وسیع ہوتے تو حجر اسود کی طرف سے آپ کو جواب آتا۔ اس کے بعد امام آگے بڑھے اور امام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے کے بعد ایک مرتبہ حجر اسود سے مخاطب ہوا، اسألک بالذی جعل فیک میثاق الانبیاء ومیثاق الاوصیاء ومیثاق الناس فیک لما اخبرتنا بلسان عربی مبین من الوصیہ والامامہ بعد الحسین ابن علی علیہ السلام۔ امام مخاطب ہوئے، حجر اسود سے مخاطب ہوئے کہ اے حجر اسود، میں تم سے سوال کرتا ہوں، قسم دیتا ہوں اس خدا کی ذات کی، قسم دیتا ہوں اس خدا کی جس خدا نے تمام انبیاء، تمام اوصیاء اور تمام لوگوں کے وعدے کو تیرے اندر قرار دیا ہے۔ یعنی یہ روایت بتا رہی ہے کہ انبیاء سے بھی میثاق لیا گیا، اوصیاء سے یعنی حضرت آدم کے جو وصی تھے، حضرت نوح کے جو وصی تھے، حضرت ابراہیم کے جو وصی تھے، حضرت عیسیٰ کے جو وصی تھے، حضرت موسیٰ کے جو وصی تھے علیہ السلام، جتنے انبیاء ہیں ان تمام انبیاء سے عہد لیا اللہ کی توحید، رسول کی رسالت اور ائمہ اطہار علیہم السلام کی امامت کو۔ وہ کہاں قرار دیا؟ اس پتھر میں قرار دیا۔ اب امام فرماتے ہیں میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس خدا کا واسطہ دے کر جس خدا نے تیرے اندر انبیاء، اوصیاء اور لوگوں کے میثاق اور وعدے کو قرار دیا ہے، من الوصیہ والامامہ بعد الحسین ابن علی علیہ السلام، بتا دے کہ کون ہے حسین ابن علی علیہ السلام کے بعد وصی اور امام کا عہدہ کس کے پاس ہے؟ روایت کا جملہ ہے کہ ایک مرتبہ حجر اسود تحرکا، حرکت میں آ رہا ہے، کادا ان یزول عن موضعہ، اس طرح حرکت میں آیا کہ عنقریب ایسا محسوس ہوا کہ جیسے وہ اپنی جگہ سے اکھڑ جائے گا، اور پھر انتقہ اللہ، خداوند متعال نے اس کو نطق عطا کیا اور وہ حجر اسود گویا ہوا کہ اللہم ان الوصیہ والامامہ بعد حسین ابن علی الى علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام، کہ حسین ابن علی کے بعد اب جو امامت ہے اور وصایت ہے وہ علی ابن الحسین کا حق ہے۔ روایت کا جملہ ہے کہ ایک مرتبہ جب محمد حنفیہ نے، یہ بعض روایتوں میں نقل ہوا ہے، محمد حنفیہ نے جب یہ گواہی کو سنا، یہ دلیل ہے محمد حنفیہ کی حقانیت کی، کیونکہ محمد حنفیہ خود جانتے تھے کہ میرا حق نہیں ہے، ان کو کوئی ثابت نہیں کروانا تھا، کیونکہ جو امام ہوتا ہے اس کو پتا چلتا ہے کہ وہ خدا سے متصل ہے یا متصل نہیں ہے۔ جو امام ہے اس کو معلوم ہے کہ میں امام ہوں، جو امام نہیں اس کو معلوم ہے کہ میں امام نہیں ہوں، لہذا محمد حنفیہ جانتے تھے۔ لیکن روایت کا جملہ ہے جیسے ہی حجر اسود نے گواہی دی، ایک مرتبہ محمد حنفیہ جھکے اور امام کے قدموں کا بوسہ لینے لگے۔ یہ ہے محمد حنفیہ کی عظمت۔ یاد رکھیے گا ہماری اور آپ کی عظمت کس چیز میں ہے؟ ہماری اور آپ کی عظمت اس چیز میں ہے کہ ہم محمد و آل محمد کے سامنے خاضع اور خاشع رہیں، محمد و آل محمد کے سامنے پورے ادب اور احترام کے ساتھ رہیں۔ کہ آج کے زمانے میں محمد و آل محمد کے کلام کو ہم سمجھیں اور پورے ادب و احترام کے ساتھ تسلیم کریں، پورے ادب و احترام کے ساتھ تسلیم کریں۔ اور یہ چہارم امام زین العابدین علیہ السلام کہ وہ لقب پانے والے جو سید الساجدین کا لقب پا رہے ہیں، زین العابدین کا لقب پا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ امیر المومنین کی عبادت اپنے مقام پر، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت اپنے مقام پر، لیکن نہ رسول خدا نے، نہ امیر المومنین نے، نہ امام مجتبیٰ نے، نہ حسین ابن علی نے، بلکہ یہ سید سجاد کا خاصہ ہے کہ جنہوں نے جلتے خیموں میں نماز کو ادا کیا، جنہوں نے اس عالم میں سجدہ کیا کہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، وہ امام سجاد۔ اللہ اکبر۔ اس انداز سے، اس اسارت میں، اس غربت میں، اس کمزوری میں، اس ضعف و ناتوانی اور بیماری کے عالم میں خدا کی عبادت ہو رہی ہے۔ لہذا یہ لقب نہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہوا، نہ امیر المومنین سلام اللہ علیہ کو حاصل ہوا، اس لیے کہ انہوں نے مدینے میں عبادت کو انجام دیا، لیکن سید الساجدین نے
کربلا کی تپتی ریت پر عبادت کو انجام دیا، اس عالم میں عبادت کو انجام دیا جہاں بہنیں اور پھوپھی بے مخنا و چادر ہیں، گلے میں رسن باندھی گئی ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ سید سجاد کہ کل آپ کی خدمت میں نے بیان کیا، امام اس عالم میں اس دنیا سے گئے کہ میرا پانچواں امام غسل دیتے دیتے زار و قطار گریہ کر رہا ہے۔ عزادارو، ہماری معرفت کیا ہے؟ ہماری معرفت، ہم مصیبت امام حسین کو سنتے ہیں، اس کے بعد بھی زندہ رہ جاتے ہیں۔ ہم مصیبت امیر المومنین کو سنتے ہیں، اس کے بعد بھی زندہ رہ جاتے ہیں۔ ہم مصیبت امام زین العابدین کو سنتے ہیں، وہ امام زین العابدین جنہوں نے ساری زندگی اپنے بابا کا ماتم کیا، ساری زندگی اپنے بابا کے اوپر گریہ کیا، پانی دیکھا تو گریہ کیا، کھانا دیکھا تو گریہ کیا، وضو کے لیے پانی لایا گیا تو گریہ کیا، اگر کٹے ہوئے گوشت پر نگاہ پڑ جائے تو کربلا کے کٹے ہوئے بدن یاد آ جائے، وہ سید سجاد۔ اور ان تمام غربتوں اور مصیبتوں کے بعد امام سجاد، ان تمام غربت اور مصیبتوں کے بعد امام سجاد جب اس دنیا سے گئے ہیں، میرا پانچواں امام غسل دیتے دیتے ایک مرتبہ زار و قطار گریہ کر رہا ہے۔ عزادارو، روایت کا جملہ ہے کہ امام کو جب قبر مطہر میں دفنا دیا گیا، امام کی ایک اونٹنی تھی، امام کی ایک اونٹنی تھی جس پر امام سوار ہوا کرتے تھے، اور امام، وہ امام شفیق بھی ایک جانور پر بھی وہ شفقت کیا کرتے تھے کہ روایت کا جملہ ہے امام نے 20 حج اس اونٹنی پر بیٹھ کر امام نے 20 حج انجام دیے، لیکن امام نے کبھی بھی اسے کوئی کوڑا نہیں مارا۔ لیکن اس کے بعد باوجود ذرا وہ بے زبان جانور، ظاہری طور پر بے شعور جانور ہے، لیکن معرفت کا لیول کیا ہے؟ روایت کا جملہ ہے کہ جب امام باقر علیہ السلام نے جنت البقیع میں امام زین العابدین کی قبر بنا لی، امام کو جو ہے وہ قبر، امام کی قبر جب بن گئی، اب یہ اونٹنی چوتھے امام، پانچویں امام کے گھر میں ہے، لیکن ایک مرتبہ چوتھے امام کے اشتیاق میں، چوتھے امام کے غم میں، نہیں معلوم اس اونٹنی کو کہ چوتھے امام کو کہاں دفنایا گیا، لیکن ایک مرتبہ یہ اونٹنی خود بخود آتی ہے، چوتھے امام کی قبر مطہر پر آتی ہے، گریہ کر رہی ہے، اپنے آپ کو زمین پر پٹخ رہی ہے۔ ایک مرتبہ میرا پانچواں امام اس اونٹنی کو لے کر آیا، لیکن ہائے یہ اپنے مولا کی جدائی کو برداشت نہیں کر رہی ہے۔ ایک مرتبہ پھر دوبارہ یہ اونٹنی نے اپنے آپ کو قبر امام زین العابدین تک پہنچایا۔ بس یہاں پر اس اونٹنی کو دیکھتا ہوں، کربلا میں وہ ذوالجناح یاد آ جاتا ہے۔ اس اونٹنی کے مقام اور عظمت کو ذرا دیکھیے، ذوالجناح کی عظمت کو دیکھیے کہ روایت کا جملہ ہے کہ یہ اونٹنی اپنے آقا کی جدائی کو برداشت نہ کر سکی اور 3 دن کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ آئے وہ کربلا کا ذوالجناح کہ جب حسین گھوڑے سے گرے، حسین جب ذوالجناح سے گرے، ایک مرتبہ شبر ملعون حسین کے سینے پر سوار آئے حسین کو ذبح کرنا چاہتا ہے۔ ایک مرتبہ ذوالجناح نے جب اس درد بھرے منظر کو دیکھا، گریہ کرتا جا رہا ہے، ہائے آپ نالو شیون کو بلند کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ روایت کا جملہ ہے اس نے اپنی پیشانی کو حسین کے خون سے آلودہ کیا، اہل حرم کو حسین کی شہادت کی گواہی دے دے۔ ایک مرتبہ خیموں کے قریب پہنچا، ہائے اپنی آواز کو بلند کیا۔ ایک مرتبہ زینب سکینہ سے مخاطب ہو کر کہتی ہے، زینب سکینہ سے مخاطب ہو کر کہتی ہے، اے بیٹا سکینہ، یہ بابا کا ذوالجناح ہے، یہ بابا کا ذوالجناح ہے، جا شاید تیرا بابا آ گیا۔ ایک مرتبہ شام غریبہ ہے، شہزادی سکینہ آئے جب خیمے سے نکلی، کیا دیکھا بابا کی سواری تو آ گئی، بابا نہ آیا۔ ایک مرتبہ شہزادی سکینہ آگے بڑھی، اپنی باہوں کو ہائے ذوالجناح کی گردن میں ڈالا اور عجیب جملہ کہا، یا جواد حل سقیا ابھی ہم قتلا شانا، اے جواد یہ بتا دے کہ کیا میرے بابا کو پانی پلایا تھا یا پیاسا ذبح کر دیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ بار الہ ان آنسوں کو باعث شفاعت قرار فرما۔ خداوند تو یہ واسطہ حضرت محمد و آل محمد کا حاضر مجلس مومن و مومنات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما۔ خداوند تو یہ واسطہ حضرت محمد و آل محمد کا جو مومن و مومنات پریشان حال ہے، روزی رزق کی مشکلات میں گرفتار، بچوں کی تعلیم، بچوں کی شادی، گھریلو مسائل، جو مومن و مومنات پریشان حال ہے جنہوں نے التماس دعا کے لیے کہا، خداوند تمام مومن و مومنات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، تمام مومن و مومنات کی تمام مشکلات کو دور فرما۔ جو مومن و مومنات بیمار ہیں، حاضر مجلس مومن و مومنات، کل مومن و مومنات
جنہوں نے التماس دعا کے لیے کہا جو مومن و مومنات بیمار ہے خداوند تمام مومن و مومنات کو بحق محمد و آل محمد بحق بیمار کربلا سید سجاد صحت عاجلہ اور کاملہ عطا فرما۔ خداوند حاضر مجلس مومن و مومنات کی مرحومین کل مرحوم مومن و مومنات جو اس دنیا سے جا چکے ہیں بحق محمد و آل محمد خداوند تمام مومن و مومنات کی مغفرت فرما، جوار معصومین میں جگہ عطا فرما۔ خداوند ہم سب کی ایک ہی دعا ایک ہی تمنا اپنی آخری حجت امام عصر و زمان کی ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین نے قید کیتیاں ہائے پھپیاں بیردا تائیوں عابد رت رویا، امت نے قید کیتیاں ہائے پھپیاں بیردا تائیوں عابد رت رویا، کتھے مجمع لینا دا کتھے زہرا دیا پلیاں منہ والا دے نال کج کے بازاراں دے وچ کھڑیاں منگ دی رہے بر کے رو رو منگ دی رہے بر کے رو رو کونین دی ملکہ تائیوں عابد رت رویا، امت نے قید کیتیاں ہائے پھپیاں بیردا تائیوں عابد رت رویا، امت نے قید کیتیاں ہائے پھپیاں بیردا تائیوں عابد رت رویا، زینب دے خطبے سن کے ہس دے سی شام سارے تحفے سمجھ کے پتھر جدو قیدیاں نو مارے، بالا نو زخمی کیتا بالا نو زخمی کیتا بے جرم بے خطا تائیوں عابد رت رویا، امت نے قید کیتیاں ہائے پھپیاں بیردا تائیوں عابد رت رویا، امت نے قید کیتیاں ہائے پھپیاں بیردا تائیوں عابد رت رویا، امت نے قید کیتیاں ہائے پھپیاں بیردا تائیوں عابد رت رویا، زینب دے خطبے سن کے ہس دے سی شام سارے تحفے سمجھ کے پتھر جدو قیدیاں نو مارے، بالا نو زخمی کیتا بالا نو زخمی کیتا بے جرم بے خطا تائیوں عابد رت رویا، امت نے قید کیتیاں ہائے پھپیاں بیردا تائیوں عابد رت رویا، امت نے قید کیتیاں ہائے پھپیاں بیردا تائیوں عابد رت رویا، امت نے قید کیتیاں ہائے پھپیاں بیردا تائیوں عابد رت رویا، سر ننگے رلایا اے کل نبیاں دی غیرت نو کیوں کلمہ گو کیتا شرمندہ شراوت نو، نیزے تیرے یہ روندی نیزے تیرے یہ روندی عباس دے وفا تائیوں عابد رت رویا، امت نے قید کیتیاں ہائے پھپیاں بیردا تائیوں عابد رت رویا، امت نے قید کیتیاں ہائے پھپیاں بیردا تائیوں عابد رت رویا، امت نے قید کیتیاں ہائے پھپیاں بیردا تائیوں عابد رت رویا، سر ننگے رلایا اے کل نبیاں دی غیرت نو کیوں کلمہ گو کیتا شرمندہ شرافت نو، نیزے تیرے یہ روندی نیزے تیرے
ये रोंदी आबास दे वफा ताइयों आबद रत रोया उम्मत ने कैद कीतियां हाय फुपियां बेरदा ताइयों आबद रत रोया उम्मत ने कैद कीतियां हाय फुपियां बेरदा ताइयों आबद रत रोया उम्मत ने कैद कीतियां हाय फुपियां बेरदा ताइयों आबद रत रोया किथे मजमा लई नादा किथे ज़हरा दिया पलियां मुंह वाला दे नल गज के बाज़ारां दे विच खड़ियां मंगदी रही बुर के रो मंगदी रही बुर के रो कौन ने दे मलका ताइयों आबद रत रोया उम्मत ने कैद कीतियां हाय फुपियां बेरदा ताइयों आबद रत रोया उम्मत ने कैद कीतियां हाय फुपियां बेरदा ताइयों आबद रत रोया बर्दाश्त कर न सकिया बर्दाश्त कर न सकिया गैर दाए खुदा ताइयों आबद रत रोया उम्मत ने कैद कीतियां हाय फुपियां बेरदा ताइयों आबद रत रोया बर्दाश्त कर न सकिया बर्दाश्त कर न सकिया गैर दाए खुदा ताइयों आबद रत रोया उम्मत ने कैद कीतियां हाय फुपियां बेरदा ताइयों आबद रत रोया उम्मत ने कैद कीतियां हाय फुपियां बेरदा ताइयों आबद रत रोया उम्मत ने कैद कीतियां हाय फुपियां बेरदा ताइयों आबद रत रोया ज़ैनब दे खुतबे सुन के हंसदे से शाम सारे तोहफे समझ के पत्थर जदों कैदियां नू मारे बाला नू जख्मी कीता बाला नू जख्मी कीता बेजुर्म बेखता ताइयों आबद रत रोया उम्मत ने कैद कीतियां हाय फुपियां बेरदा ताइयों आबद रत रोया उम्मत ने कैद कीतियां हाय फुपियां बेरदा ताइयों आबद रत रोया माल गया गाज़ी ते भैणा बेरदा हो गया दामा 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 गया गाज़ी ते भैणा बेरदा हो गया हो तेरी लाश तो अल्मा वाले वीर ना की वे जुदा हो गया दामा गया गाज़ी चलो जियो जी बेरदा हो गया दावा गया गाज़ी ते भैणा बेरदा हो गया दावा गया गाज़ी ते भैणा बेरदा हो गया हो तेरी लाश तो अल्मा वाले वीर ना की वे जुदा हो गया दावा गया गाज़ी ते भैणा
بےردا ہو گیا رداوا لے گیا غازی تے بہنا بےردا ہو گیا تو لڑنے دے لئی پابند سے جیوے اسی رونے دے لئی پابند ویرنا او تیری مقتل گا دے ہائے وچوں باقی رسیہ قیدنا بے خطا ہو گیا رداوا لے گیا غازی تے بہنا بےردا ہو گیا رداوا لے گیا غازی تے بہنا بےردا ہو گیا رداوا لے گیا غازی تے بہنا بےردا ہو گیا رداوا لے گیا غازی تے بہنا بےردا ہو گیا جنا باوا دے اتے سانو ماڑے سے بڑے او باوا تیریا لے گئیا ویرنا تو نہر تے جا کے سم گیا پردے دارا بے آسرا ہو گیا رداوا لے گیا غازی تے بہنا بےردا ہو گیا رداوا لے گیا غازی تے بہنا بےردا ہو گیا رداوا لے گیا غازی تے بہنا بےردا ہو گیا رداوا لے گیا غازی تے بہنا بےردا ہو گیا او تیری لاش تو علماء والے ویرنا کی وے جدا ہو گیا رداوا لے گیا غازی تے بہنا بےردا ہو گیا او تیری لاش تو علماء والے ویرنا کی وے جدا ہو گیا رداوا لے گیا غازی تے بہنا بےردا ہو گیا رداوا لے گیا غازی تے بہنا بےردا ہو گیا رداوا لے گیا غازی تے بہنا بےردا ہو گیا رداوا لے گیا غازی تے بہنا بےردا ہو گیا اسی شام دی طرف پیدل نہ جاندیاں جے دین دے فرض ہوندے نہ ویرنا تیرے غم وچ غازی ویکھ لے راواں بھی فرش عزا ہو گیا رداوا لے گیا غازی تے بہنا بےردا ہو گیا او تیری لاش تو علماء والے ویرنا کی وے جدا ہو گیا رداوا لے گیا غازی تے بہنا بےردا ہو گیا رداوا لے گیا غازی تے بہنا بےردا ہو گیا رداوا لے گیا غازی تے بہنا بےردا ہو گیا رداوا لے گیا غازی تے بہنا بےردا ہو گیا رداوا لے گیا غازی تے بہنا بےردا ہو گیا اکھ کھول کے جدوں عابد نے ویکھیا نہ غم ساڈے رہے نہ چدرا ویرنا اینو غیرت کھالیا تے مرزا دیا لا دوا ہو گیا رداوا لے گیا غازی تے بہنا بےردا ہو گیا رداوا لے گیا غازی تے بہنا بےردا
یا حسین 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 مظلوم کا ماتم کرو اور چادروں کا غم کرو جو کربلا میں لٹ گیا زہرا کا چہر یا حسین 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 مولا علی کا لاڈلا دوش نبی پر ہے پلا ہے فاطمہ کا نور ہے مولا حسین یا 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 حسین زندان سے وہ کہہ رہی اب تک ستم میں سہ رہی تیری صدا سے ماتمی ملتا ہے چین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین متوجہ زیارت السلام علیکہ یا ابا عبداللہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ السلام علیکہ وعلی جدکا و ابیک السلام علیکہ وعلی امکا و اخیک السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدتی نساء العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا غریب الغرباء السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیکہ یا انیس النفوس ایہا المدفون بارض طوس یا سلطان العرب والعجم یا علی ابن موسیٰ الرضا الراضی بالقدر والقضاء سیدی رزقنا اللہ فی الدنیا زیارتکم وفی الآخرت شفاعتکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الصلاة والسلام علیکہ یا صاحب العصر والامر والزمان السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن السلام علیکہ یا امام الانس والجان الامان 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 من فتن الزمان عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعلنا من انصارک واعوانک والمستشہدین بین یدیک تحت لوائک الصلاة والسلام علیکم جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک
حجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا محمد وعلى محمد صلى الله عليه وسلم.